تین چیزیں سمجھنی ہیں پہلے تو، کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے کے لیے. جو اوپر کی طرف ایرو ہیں آپ دیکھیں، اس میں 4 ایروز ہیں، 2 اوپر کی طرف ہیں اور 2 نیچے کی طرف ہیں. تو جو 2 اوپر کی طرف ہیں ان میں دائیں طرف نفس مطمئنہ لکھا ہوا ہے اور بائیں طرف منجیات ایک لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ابھی ایک ایک کر کے سمجھاؤں گی. جو نیچے کی طرف ایروز ڈائریکٹڈ ہیں ان میں رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف جو ہے نفس امارہ لکھا ہوا ہے اور بائیں طرف مہلکات ایک لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو ڈائریکشن ہو گئی آپ کے نقشے کی، کیونکہ یہ تو گول سا نقشہ ہے تو سمجھ نہیں آتی اوپر نیچے کیسے. وہ تو رائٹنگ سے سمجھ آتا ہے کہ ایک اوپر ہے اور ایک نیچے کی ڈائریکشن ہے. جو اوپر کی طرف ڈائریکشن ہے اس میں سب سے اوپر آخرہ لکھا ہوا ہے یا آخرت لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے. تو خیر اگر یہ میں مائنڈ میپ بناتی تو میں اللہ اوپر لکھتی لیکن انہوں نے بھی غلط نہیں لکھا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم ایک محنت کرتے ہیں اور وہ اس محنت کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو آخرت لکھ کے اور پھر اللہ لکھا ہوا ہے. اور نیچے کی طرف بالکل جو باٹم اینڈ ہے نقشے کا اس میں دنیا لکھا ہوا ہے، یعنی اوپر آخرت لکھا ہوا ہے اور نیچے دنیا لکھا ہوا ہے. اور دنیا کے اوپر پھر ایک جو کیریکٹر لکھا ہوا ہے وہ ہے شیطان. ٹھیک ہے جی. اب یہ جنرل ڈائریکشن نقشے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. نقشے کی اوپر کیا ہے اور نیچے کیا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے آپ کو. اب جو 2 اس میں اوپر کے لیے ایک راؤنڈ دائرہ جیسا ببل بنا ہوا ہے جس میں اللہ بھی ہے اور باقی جو انسان کا سٹرکچر جو بیچ میں بنایا گیا ہے آدھا آدھا وہ بھی اس میں آ رہا ہے. اور پھر نیچے ایک ببل ہے جو شیطان اور دنیا کو انکلوڈ کرتا ہے وہ ببل، اور وہ بھی انسان کے ساتھ جو بیچ میں دائرہ ہے نا وہ انسان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب یہ 2 ببلز کیا ہیں؟ اوپر والا ببل جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے فطرہ، یعنی کہ فطرت، جیسے ہم کہتے ہیں نا فاطر السماوات والارض، بنانے والا، اوریجنل بنانے والا، اوریجنل فطرت دینے والا، نیچر دینے والا. فاطر کا یہ مطلب ہے. اور فطرہ کا مطلب ہے کہ ایک چیز کی جو اصل ہوتی ہے، جو اس کی نیچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب جیسے آگ ہے تو اسے روشنی نکلتی ہے، اس پہ ہم کھانا پکاتے ہیں، اس پہ ہم ہاتھ تاپتے ہیں، اس پہ ہم پانی ابالتے ہیں، وہ چیزوں کو جلا دیتی ہے. آگ کی اپنی ایک فطرت ہے اور وہ ہے گرمی. گرمی اس کی اپنی فطرت ہے. نار جو ہے وہ گرم ہوتا ہے تو اس کی فطرت وہ گرمی ہے، جس کے بعد وہ سارے کام کرتی ہے وہ آگ جو اس کی فطرت سے نکلتے ہیں. تو فطرہ اوپر لکھا ہوا ہے اور نیچے جو ببل ہے جو شیطان اور دنیا کی طرف ڈائریکٹڈ ہے وہ ببل جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس پہ غفلہ لکھا ہوا ہے یا غفلت لکھا ہوا ہے. اور غفلہ کا مطلب ہے غافل ہو جانا، بس سمپل ورڈز میں کیونکہ میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی. اس کا مطلب ہے غافل ہو جانا. کس چیز سے غافل ہو جانا؟ اپنی فطرت سے غافل ہو جانا. اوپر جو فطرت لکھی ہوئی ہے، نیچے یہ ہے غفلہ جو ہے وہ اپنی فطرت سے غافل ہو جانا. یعنی انسان کو اللہ نے جو فطرت دی ہے، اور انسان کی فطرت ہمیں پتہ ہے قرآن میں کہ یہ مٹی کا ایک پتلا ہے جس میں اللہ نے کیا چیز پھونکی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس سے آپ کو اپنی فطرت سمجھ آئے گی. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں پھونکی اپنی روح میں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان کو کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا امر ہے. تو یہ ہماری فطرت جو ہے وہ ہمارے خالق نے بنائی ہے، اور وہ جتنے بھی اس کی جو خوبیاں ہیں اور اس کے جو ہم اسماء الحسنی پڑھتے ہیں اس میں سے اس نے بہت سی ساری تقریباً چیزیں جو ہیں وہ ہم میں پھونکی ہیں. اس کی وہ نیچر جو ہے وہ ہم میں آئی ہے اپنے خالق کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ بیچ والا جو ببل ہے، بیچ والا جو شیپ ہے اس میں سب سے اوپر روح لکھا ہوا ہے، اور وہ روح کو آپ دیکھیں وہ ڈائریکٹڈ ہے اللہ کی طرف. یعنی روح جو ہے یہ ہمارا سب سے جو آپ یہ سمجھیں کہ ٹاپ کا ایکسپریشن ہے، سب سے قیمتی چیز جو ہمارے اندر ہے، اس قالب کے اندر، اس ہمارے مٹی کے جسم کے اندر، وہ ہمارا
ہماری روح ہے، اور روح کے ڈائریکٹلی نیچے نفس لکھا ہوا ہے۔ تو نفس جو ہے یہ وہ حصہ ہے ہمارے اس قالب کا جو ہمارے حواس خمسہ سے بنتا ہے، جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، جو ہم چکھتے ہیں، جس چیز کو ہم چھوتے ہیں، یہ سب چیزیں مل کے ہمارا نفس بناتی ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں مختلف قسم کے کام کرنے کو کہتا ہے جو ہماری سروائیول کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے نفس سے کنیکٹڈ ہے۔ اب دیکھیں اس میں دائیں طرف جو ہے عقل لکھی ہوئی ہے اور بائیں طرف قلب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قلب جو ہے یہ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا لغوی مطلب ہے الٹنے پلٹنے والا، وہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح اس قلب کے مقابل ہم میں ایک عقل موجود ہے جو ہمارا دماغ ہے۔ تو یہ جو بیچ میں سٹرکچر بنا ہوا ہے دائرہ، جس کے اندر 4 سٹرکچرز مزید دکھائے گئے ہیں، یہ انسان ہے۔ اب یہ انسان اپنی فطرت پہ اگر قائم رہتا ہے تو یہ آخرت میں اللہ سے جا ملے گا، اور اگر یہ اپنی فطرت سے غفلت برتتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں رکھی ہیں اور اس میں جو محاسن رکھے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اندر اچھی چیزیں اور اس کی نیچر جو اللہ نے اس میں ودیت کی ہوئی ہے، اگر یہ اس سے غافل ہو جائے، اور یہ کیوں غافل ہوتا ہے؟ شیطان کے غلبے میں، اور جب شیطان کا غلبہ اس پہ ہوتا ہے تو یہ غافل ہو کر دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، جو بالکل نیچے دنیا لکھا ہوا ہے، اور دنیا جو ہے یہ ادنا سے نکلا ہے، یعنی گھٹیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت جیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر جب یہ اپنی فطرت سے غافل ہوتا ہے تو یہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہ پھر شیطان کی باتیں مانتا ہے۔ شیطان اس کو کیا سکھاتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ دائیں طرف نفس امارہ لکھا ہوا ہے، جو قرآن میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو نفس امارہ جو ہے یہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ تو نفس امارہ جو میرا ہے، امارہ امر سے نکلا ہے، تو یہ وہ نفس ہے جس کو ہم انگریزی میں اڈ کہتے ہیں۔ بھوک لگی ہے فوراً کھانا کھا لو، رونا آ رہا ہے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دو، غصہ آ رہا ہے اگلے والے کو چانٹا مار دو، نیند آ رہی ہے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، لوگوں کے بیچ میں سو جانا ہے، کوئی کام چھوڑ کے سو جانا ہے، یعنی کہ وہ نفس جو آپ کو اپنے ہائر پرپس سے کو نگلیکٹ کر کے، ہائر پرپس کو، اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنے فرائض کو، دوسروں کے حقوق کو، دوسروں کے دل کا خیال رکھنے، ہر چیز کو وہ آپ کو اگنور کر کے صرف اپنے آپ کو فلفل کرتا ہے۔ کیوں؟ میرا دل یہ کرنے کو چاہ رہا ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں ایسی نظر آنا چاہتی ہوں، میں ایسا امپریشن بنانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں، یہ نفس امارہ ہے، اور اس کو اڈ کہتے ہیں، اس کو ایگو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو شیطان اور دنیا کی طرف دھکیلتی ہے اور اس کو غفلت کی طرف دھکیلتی ہے۔ دوسری چیز جو وہاں پہ لکھی ہوئی ہے بائیں طرف، وہ ہے مہلکات، یہ ہلاکت سے نکلا ہے، اور غفلت خود ہی ایک بہت بڑی ہلاکت ہے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان اپنی غفلت میں اپنے نفس کی جو باتیں مانتا ہے ان میں سے وہ ساری کی ساری باتیں پھر مہلکات ہوتی ہیں، اور وہ اس کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، وہ اس کو دنیا کی طرف مائل کرتی ہیں، اور وہ اس کو شیطان کی بات ماننے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اوپر جب آپ دیکھیں جہاں پہ فطرت ہے، اس میں نفس کا جو درجہ لکھا ہوا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ وہ تو ہم سب کو جو قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے خالق کی طرف، اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اس قدر وہ خوبصورت آیات ہیں، میں اس کی امیج بھیج دوں گی آپ کو۔ تو نفس مطمئنہ وہ سٹیٹ ہے انسان کی، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ نفس مطمئنہ میں پہنچ جائیں تو آپ ہمیشہ اسی میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ پوری فگر آپ نے یاد رکھنی، کیونکہ انسان بار بار پھسلتا ہے، بار بار، یہ ہماری نیچر ہے۔ ہمارے بابا آدم اور اماں حوا جو ہیں وہ جنت میں پھسلے تھے نا، یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ پھسل گئے تھے، حالانکہ انہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے فرشتوں کو، انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا تھا، پھر بھی وہ پھسل گئے تھے۔ تو نفس مطمئنہ کوئی ایسی سٹیٹ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اس میں پہنچ گئے تو آپ وہیں چپک جائیں گے، آپ اس میں سے بڑی آسانی سے واپس نیچے آ سکتے ہیں اگر آپ غافل ہو گئے، اگر آپ غفلت میں پڑ گئے اور آپ نے نفس امارہ کی مانی
تو آپ واپس پھسل جائیں گے دنیا کی طرف، شیطان کی طرف. اور اب آپ یہ ہے کہ عقل اور نفس کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور نفس اور قلب کا کمبینیشن جو ہے وہ انسان کو غفلت سے بچاتا ہے. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں منجیات ایک لفظ لکھا ہوا ہے، وہ ہے نجات دلانے والی چیزیں. یعنی ایک طرف اگر نفس مطمئنہ انسان پہنچ گیا ہے تو پھر وہ ایسے کام کرے گا جو اس کو دنیا سے اور شیطان سے نجات دلائیں گی. اور جب وہ دنیا اور شیطان سے نجات پا جائے گا تو ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا، اس کی آخرت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. تو منجیات وہ اعمال ہیں جو ایک ایسا انسان کرتا ہے جو نفس مطمئنہ کو پا چکا ہوتا ہے. اب نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے آپ دیکھیں نفس امارہ سے اوپر ایرو کر کے جہاد فی النفس لکھا ہوا ہے کہ اپنے نفس سے آپ نے جہاد کرنا ہے. سب سے بڑا جہاد کبیر کس چیز کو کہا گیا ہے؟ حدیث میں جہاد کبیر اپنے نفس سے جہاد کو کہا گیا ہے. سب سے بڑی ہجرت، اور ہجرت کا پہلا درجہ بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہجرت اختیار کر لے. یہ مکہ مدینہ کی ہجرت ہسٹری میں ایک دفعہ ہوئی ہے، لیکن ہمیں اپنے نفس سے روزانہ اور ہر لمحے ہجرت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم ایک ایسے نفس کو پائیں گے جو نفس لوامہ ہے. بیچ میں لکھا ہوا ہے دائیں طرف. نفس لوامہ وہ نفس ہے جس کو ہم ایگو کہتے ہیں یا سپر ایگو. نفس مطمئنہ ہے پھر، اور لوامہ جو ہے یہ ملامت سے آیا ہے کہ یہ انسان کو ملامت کرتا ہے، یہ اس کے ضمیر کو جگاتا ہے، یہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، رجوع کرو، توبہ کرو، معافی مانگو. یہ نفس لوامہ ہے. تو جب انسان نفس امارہ کو مار مار کے اور اس کی بات نہ مان کے اور اس کو سمجھا بجھا کے جب انسان اللہ کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو پہلا درجہ نفس لوامہ ہے، جہاں پہ اس کا ضمیر جاگتا ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے غلط باتوں پہ. اور ایک دفعہ جب وہ نفس لوامہ کو پا لیتا ہے اور جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنے کے ہیں، یہ مہلکات ہیں، تو پھر اس کے تزکیہ نفس کا درجہ، اس کے تزکیہ نفس کا سفر شروع ہوتا ہے. یعنی پہلے تو ہم نے نفس سے لڑنا ہے، پہلے تو ہم نے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد جب ہم اسے کنٹرول کر لیتے ہیں پھر ہم اسے صاف ستھرا کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے آپ ایک کوڑے اور گرد و غبار اور گند اور غلاظت سے بھرے ہوئے کمرے میں جب داخل ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے اس میں سے وہ گند نکالنا ہوتا ہے، اٹھا کے فزیکلی اس کو پھینکنا ہوتا ہے نا. تو وہ آپ نے اسے وہ بدبو ختم کرنی ہے، وہ تعفن، وہ غلاظت، گندگی. ہم میں سے خواتین ہمیں اچھی طرح پتہ ہے جب ایک جگہ ہم صاف کرنی شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کچھ یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ جب وہ صاف ہو جائے، اس میں سے جب وہ گند نکل جائے، پھر ہم اسے ڈیکوریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. پھر ہم اس میں خوشبو لگاتے ہیں، اس کو صاف خوبصورت پینٹ کرتے ہیں، اس میں قالین بچھاتے ہیں، اس میں مسحری لگاتے ہیں، اس میں فرنیچر رکھتے ہیں، اس میں تصویریں دیواروں پہ شاید لگائیں، پیارے پردے لگائیں. یہ جو عمل ہے یعنی اس خالی کمرے کو پھر آراستہ کرنے کا اور خوبصورت کرنے کا، وہ آپ کا پھر تزکیہ نفس ہے. جب آپ نفس سے لڑ کے اور نفس کو کنٹرول کر کے وہ گندگی اور تعفن اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنے دل میں سے نکال دیں. جب لوگوں کے گلے اور کینے اور گلے شکوے اور لوگوں سے آپ کا جو بغض ہے اور جو اپنے حالات پہ ناشکری ہے اور اپنی مجبوریوں پہ نارضامندی، یہ چیزیں، یہ کوڑا جب آپ نکال کے پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کی ذات کو، اپنے دل کو، اپنے روح کو پھر آراستہ کرنے کا ایک سفر شروع ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. اور وہاں سے پھر انسان نفس مطمئنہ میں قدم رکھتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ تو تہذیب الاخلاق لکھا ہوا ہے، وہ بھی اخلاق کو سنوارنا. یعنی کہ جہاد نفس جو ہے مہلکات جیسی حرکتیں، یعنی جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا اور بغض رکھنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کا دل دکھانا، لوگوں کی حق تلفی کرنا،
رشتوں کو پامال کرنا، اس قسم کے مہلکات سے ہم تبھی نکلتے ہیں جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اور جب ہم اپنے اخلاق کو بیس لائن پہ لے آتے ہیں، یعنی ہم کم از کم وہ غیر اخلاقی کام کرنے بند کر دیتے ہیں، تو پھر تزکیہ نفس کی سٹیج ہے جہاں سے ہم منجیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، یعنی ہم ایسے اعمال کرنے شروع کرتے ہیں جو ہمیں نجات دینے والے ہیں، جو ہماری فطرت کے مطابق ہیں۔ ہم اللہ سے آئے ہیں اور ہمارا جو اصلی سفر ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہے، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس سفر میں ہم کہیں گم نہ جائیں، ہم اپنا راستہ نہ کھو دیں، اور ہم دنیا جیسی ادنا چیز اور شیطان جیسے دشمن کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، بلکہ ہمارا سفر ہمیشہ ایک اچھی آخرت اور اپنے اللہ کی طرف ہو، جس سے جا کر ہم پھر اپنی فطرت کے مطابق مل جائیں۔ تو ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ شازیہ، آپ نے یہ خوبصورت چیز بھیجی، اور اللہ ہم سب کو اپنی طرف سفر کرنے والا بنا دے، اور ہم سب سے اپنے کام لے لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔